یہ اس دور کی بات ہے جب اسلامی ریاست کی بنیاد تقوی، عدل اور امانت پر قائم تھی۔ شہر اگرچہ کچے گھروں پر مشتمل تھے مگر دل مضبوط اور نیتیں صاف ہوا کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سعید بن زید تھا۔ وہ ایک غریب مگر باوقار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک سپاہی تھے جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور ماں نے سعید کو ایمان، صبر اور سچائی کے ساتھ پالا تھا۔ سعید بچپن ہی سے غیر معمولی فہم و فراست رکھتا تھا۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر بزرگوں کی باتیں غور سے سنتا، قرآن کی آیات پر تدبر کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات کو دل میں بسا لیتا۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دولت نہ ہو تو غم نہیں، مگر ایمان اور سچائی نہ ہو تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ جوانی کو پہنچتے ہی سعید نے شہر کے بازار میں ایک تاجر کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ تول میں پورا انصاف کرتا، قیمت میں دھوکہ نہ دیتا اور کسی گاہک کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی دیانتداری کے معترف ہو گئے، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک سال شہر میں سخت قحط پڑا، بارشیں رک گئیں، کھیت سوکھ گئے اور غلہ مہنگا ہو گیا۔ کئی تاجر اس موقع پر ذخیرہ اندوزی کرنے لگے تاکہ زیادہ منافع کما سکیں۔ سعید کے مالک نے بھی اسے حکم دیا کہ اناج چھپا لو اور قیمت بڑھا دو۔ سعید کے دل میں خوف پیدا ہوا مگر وہ خاموش نہ رہا۔ اس نے ادب سے کہا، اگر ہم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ ہم سے اپنی رحمت چھین لے گا۔ مالک غصے میں آ گیا اور سعید کو دکان سے نکال دیا۔ سعید بے روزگار ہو گیا مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے ماں سے کہا، اماں، روزی دینے والا اللہ ہے، انسان نہیں۔ قحط کے دنوں میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ شہر کے گورنر کے محل سے قیمتی صندوق غائب ہو گیا۔ الزام ایک غریب مزدور پر لگا دیا گیا۔ بغیر تحقیق کے اسے قید کر دیا گیا۔ شہر میں خوف پھیل گیا۔ سعید نے یہ سنا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ مزدور بے قصور ہے۔ سعید نے فیصلہ کیا کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے گا، چاہے اسے کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ وہ سیدھا قاضی شہر کے پاس گیا۔ قاضی ایک نیک اور باعلم شخص تھا۔ سعید نے پورا واقعہ سچائی سے بیان کیا اور کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بغیر گواہی اور ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ قاضی نے تحقیق کا حکم دیا۔ تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ صندوق دراصل محل کے ایک بااثر افسر نے چرایا تھا۔ مزدور کو رہا کر دیا گیا اور اصل مجرم کو سزا ملی۔ شہر میں عدل کی مثال قائم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سعید کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اسے سچائی کا گواہ کہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ وقت شہر کے دورے پر آئے۔ انہیں سعید کے بارے میں بتایا گیا۔ خلیفہ نے سعید کو بلایا اور اس سے گفتگو کی۔ سعید نے نہ چاپلوسی کی نہ دنیا کی طلب دکھائی۔ اس کی باتوں میں صرف خوف خدا اور امت کی فکر تھی۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو منصب کو عزت دیں، منصب سے عزت نہ لیں۔ سعید کو شہر کا نگران مقرر کر دیا گیا۔ اب اس کے پاس اختیار تھا مگر اس کے دل میں عاجزی اور بڑھ گئی۔ وہ راتوں کو گشت کرتا، بھوکے گھروں کا حال پوچھتا اور بیت المال سے ان کی مدد کرتا۔ اگر کوئی شکایت آتی تو پہلے خود تحقیق کرتا، پھر فیصلہ دیتا۔ ایک رات اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اب تم بڑے منصب پر ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ سعید نے جواب دیا، اماں، اگر میری وجہ سے کسی مظلوم کو انصاف نہ ملا تو قیامت کے دن میں کیسے جواب دوں گا؟ وقت گزرتا گیا، قحط ختم ہو گیا، بارشیں ہوئیں، کھیت لہلہانے لگے، شہر میں امن اور خوشحالی لوٹ آئی۔ لوگ کہتے تھے، یہ عدل کا سایہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سنبھال لیا۔ سعید بڑھاپے کو پہنچا تو اس نے خود کو منصب سے الگ کر لیا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن اور سیرت سکھانے لگا۔ اس کی زندگی سادہ رہی مگر اس کا نام تاریخ میں زندہ رہ گیا۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، جب حکمران خوف خدا رکھے تو شہر جنت بن جاتے ہیں۔ مذاق: اسلام میں اصل عظمت طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ عدل، امانت اور خوف خدا میں ہے۔